السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اسلام میں حلت و حرمت کا مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جانا چاہیے کہ حلال بھی کچھ ہوتا ہے اور حرام بھی کچھ ہوتا ہے۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ جب اس کانفرنس کے اشتہارات نکلنے لگے تو بہت سارے نام و نہاد دانشوران کی طرف سے کچھ سوالات آنے لگے کہ اس میں کتنے بزنس ایکسپرٹ ہیں۔ معاشرہ اس سطح پہ ہے کہ اسے یہی شعور نہیں ہے کہ بھلا اس میں کچھ حرام بھی ہو سکتا ہے، کچھ حلال بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی سطح یہ ہے، تو پہلے تو سطح دیکھنی ہے۔ دوسری بات جو موضوع پر گفتگو کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ فقہی معاملات میں اصل چیز یہ ہے کہ جو شریعت کے اصول اور ضوابط ہیں وہ آپ کو معلوم ہوں، آپ ان سے آگاہ ہوں۔ فقہا اور محدثین کے کلام پر بات کرنے والے کی نظر ہو، بصیرت ہو، مسائل تبھی حل ہوں گے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ تجارت کی کسی قسم پر گفتگو کرنے والا تاجر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں کھیتی باڑی کے بعض مسائل پہ گفتگو کرنی ہے تو میں کسان بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے سلسلے میں رسول اللہ کی ہدایات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے علماء کو نشانے پہ ساتھتے ہیں۔ تو یہ بتانا تو بہت ہی ضروری تھا، اور اس کو کوئی شام میں بھی بتا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہاں شام کو بھی بتا دے کوئی یہ بات۔ یہاں میرے پاس موقع نہیں ہے اس موضوع میں کہ میں یہ ساری چیزیں لاؤں، مگر شام میں جو لوگ رہیں وہ اس مسئلے کو ضرور بتائیں کہ مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز نصوص شرعیہ ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ تو خود ہی نہیں کسان تھے۔ وَأَنْتُمْ عَالِمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ کہہ دیا تھا آپ نے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے کھیتی کے سلسلے میں کھجوروں کا، یہ میں نے غلط بتایا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو، میں شریعت زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ ایک بات یہ ہے کہ شریعت کے نصوص سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اب آئیے موضوع جو ہے وہ ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں۔ اب بھائی دیکھیے، اب یہاں تقریر کے کچھ چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل فقہی مسئلہ ہے تو بہت توجہ سے سننا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے بھی بہت توجہ سے محنت کیا ہے۔ تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں جو مسئلہ آتا ہے وہ سود کا اس میں ہوتا ہے، اور دو طرح کا سود اس میں آتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں اور ان میں کمی بیشی کر دی جائے، کم اور زیادہ کر دیا جائے، تو ایک سود اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ربا النسیہ، دو چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ادھار ہو۔ مختصر میں یہ دو طرح کی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں، اور ان دونوں اصولوں کی بنیاد ایک روایت پہ ہے۔ اس روایت کا جو ہے اردو ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کو مختصر کرنا ہے، جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سونے کی بے سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، گیہوں کی گیہوں کے بدلے میں، جو کی جو کے بدلے میں، کھجور کی کھجور کے بدلے میں، مشہور روایت ہے نمک کی نمک کے بدلے میں حرام ہے۔ یہ کل 6 چیزوں کا نام لیا، اللہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر ہو، سیم ہو، ادھر سے 1 کلو تو ادھر سے بھی 1 کلو، ادھر سے 10 گرام ہو تو ادھر سے بھی 10 گرام ہو، برابر ہو
اور نقد ہو، فوراً ہو، ادھار نہ ہو کہ آج آپ کو دے دوں کل لے لوں گا، یا آپ آج لے لیجئے میں کل دے دوں گا، ایسا کچھ نہ ہو، تب چل جو ہے۔ تو کہا کہ اگر مختلف ہو جائیں، یعنی یہ جو 6 نام میں نے لیے ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں، تو پھر جیسا چاہیں کمی بیشی سب چلے گی، مگر ادھار نہیں چلے گا۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اس بات پہ گفتگو ہونی تھی کہ یہ جو کل 6 اجناس ہیں، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اہل ظاہر کے موقف سے قطع نظر علماء نے ان 6 اجناس کو دوسری اجناس پر قیاس کیا ہے۔ اسی طرح اس روایت کے ساتھ دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لین دین کی کل 4 بنیادی صورتیں ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ جنس اور قدر ایک ہو، متحد القدر والجنس، یعنی جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ہو۔ جیسے تو یہاں پہ نقد اور برابری ضروری ہے، جیسے یہ 6 چیزیں۔ دوسری صورت ہے متحد القدر غیر متحد الجنس، یعنی دونوں کی قدر تو یکساں ہوں لیکن جنس الگ الگ ہو۔ اس میں کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہو مگر قدر الگ الگ ہو، اس میں بھی کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے۔ جو عام طور پہ چلتا ہے وہ چوتھی صورت ہے غیر متحد الجنس غیر متحد القدر، یعنی دونوں کی جنس بھی الگ ہو اور دونوں کی قدریں بھی الگ ہوں، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ میں نے اس کو سرسری لیا ہے کیونکہ جو اصل موضوع ہے ہمارا اس تک جلدی پہنچ سکیں۔ ہمارا مسئلہ زیورات کا ہے۔ زیورات میں سونے چاندی کے زیورات ہی ہمارے موضوع میں مقصود ہیں۔ ان کی بالعموم 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سونے یا چاندی کا لین دین روپیہ یعنی کسی بھی ملک کی کرنسی سے، ہم سونا یا چاندی کا لین دین کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ روپے سے کر رہے ہیں، پیسے سے کر رہے ہیں، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے سونے کا لین دین سونے سے یا چاندی کا لین دین چاندی سے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، سونا لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں سونا لیتے ہیں، چاندی لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں چاندی لیتے ہیں، جو بھی کئی ساری صورتیں ہیں لیکن بیسک صورت یہ موجود ہوتی ہے۔ تیسری صورت ہے سونے کا لین دین چاندی سے اور چاندی کا لین دین سونے سے، یعنی ہم چاندی لے کے گئے 1 تولہ 1.5 تولہ جو بھی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے سونا لیا یا اس کا زیور لیا، اور ایسے ہی سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی کے زیور کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں چاندی کا زیور لیا۔ عام طور پہ یہ 3 صورتیں پیش آتی ہیں۔ جو پہلی صورت ہے کہ سونے یا چاندی کا لین دین کسی ملک کی کرنسی سے، تو سونے کی اور جو ہے یا چاندی کا لین دین جب ہم روپیہ سے کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی تو درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے۔ جیسے ہماری طرف سے مثلا 50,000 روپیہ ہے تو اب دوسری طرف سے 50 گرام تھوڑی ملے گا، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا روپیہ بالکل مختلف ہوگا اور ہم جو زیور لیں گے وہ مختلف ہوگا، اس میں کمی بیشی ہوگی۔ ہم جب روپے سے سونے چاندی کا معاملہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ کمی بیشی اس میں درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے، کیونکہ سونا چاندی اور کرنسی جمہور فقہا کے نزدیک ثمنیت میں یکساں ہیں، یعنی دونوں کو یہ مانا گیا ہے کہ جس طرح چاندی قیمت رکھتی ہے ضروری طور پہ اس کے ساتھ ملازم ہے، جیسے سونے کی قیمت ہے، سونا اپنے اندر قیمت رکھتا ہے، ایسے ہی جو روپیہ پیسہ ہے اس کے اندر بھی قیمت موجود ہے، اس کو ثمنیت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں میں ثمنیت یکساں ہے اس لیے اس میں ادھار درست نہیں ہے۔ کمی بیشی تو چلے گی لیکن ادھار درست نہیں ہے سونے اور چاندی کا روپے سے، یہ ایک صورت۔ یہی صورت اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمیں کھٹکے گا، اور جب ہمیں کھٹکے گا تو پھر ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو یہ کانفرنس تو ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ اس کا احساس پیدا ہو جائے۔
رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ تمام تر دقیق باریک فقہی مسائل یہاں بیان ہو جائیں اور سب بزنس ایکسپرٹ یہاں آ جائیں، شریعت جانے یا نہ جانے، تو نہ تو یہ مقصود ہے اور نہ ایسا ہونا ہے، یہ بالکل تو غلط ہی ہو جائے گا۔ تو جمہور جو میں نے کہا، جمہور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی گئے ہوں گے، بہرحال یہ راجح مسئلہ، یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت ہے سونے کا لین دین سونے سے اور چاندی کا لین دین چاندی سے۔ اس میں نہ کمی بیشی جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے، ساری بنیاد وہی روایت ہے جو ہم نے آپ کو سرسری پیش کیا، اور پھر کچھ اصولی باتیں وہ بھی میں نے سرسری ذکر کی۔ سونے کا لین دین سونے سے اور چاندی کا لین دین چاندی سے، اس میں نہ تو کمی بیشی جائز ہے اور نہ تو ادھار جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سونار کے پاس سونا لے کے جاتے ہیں، اس سے کچھ لینا ہے تو آپ کو کم سونا نہیں دے سکتا، شیخ بتا دیجئے گا 5 منٹ پہلے، آپ کو وہ کم سونا نہیں دے سکتا، آپ جتنا لے کے جائیں سونا اتنا ہی اسے دینا چاہیے، یہ چیز ہے، اور آپ زیادہ لے نہیں سکتے، برابر ہونا۔ یہی حال چاندی میں ہے، چاندی آپ جتنی لے کے گئے ہیں اس کو اتنا ہی دینا ہے، وہ کم نہ دے آپ زیادہ نہ لیں۔ تو جب سونے کا لین دین سونے سے ہوگا اور چاندی کا لین دین چاندی سے ہوگا تو اس میں دونوں طرف سے، نہ ہماری طرف سے نہ دکان والے کی طرف سے کمی بیشی نہیں ہوگی اور نہ تو ادھار ہوگا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تیسری صورت، سونے کا لین دین چاندی سے ہو یا چاندی کا لین دین سونے سے ہو، اس میں پہلے میں تھا کہ سونا سونا ہو، چاندی چاندی ہو۔ ابھی ہمارے گھر میں چاندی ہے، سونا نہیں ہے، اب مجھے ضرورت ہے سونے کی تو میں چاندی لے کے چلا گیا، سونا لے لوں گا، یا سونا ہے اور کسی وجہ سے ضرورت ہے ہم کو چاندی کی تو ہم سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی چاہیے، تو کہا سونے کا لین دین چاندی سے ہو یا چاندی کا لین دین سونے سے ہو تو یہاں کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں، یعنی ان دونوں طرف سے کم زیادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں ادھار کر دوں میری طرف سے یا اس کی طرف سے، ادھار ہو، فوراً معاملہ نہ ہو، نقد نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 1 تولہ چاندی لے کر سونار کے یہاں گئے اور اس نے آدھا تولہ سونا دیا بالفرض، اب وہ قیمت ہم نے نہیں اندازہ لگایا کہ پرفیکٹ رہے ایک دم، تو 1 تولہ چاندی لے کے گئے سونار کے یہاں اور اس نے آدھا تولہ سونا دیا، یہ صحیح ہے، یہ کمی بیشی صحیح ہے، لیکن ادھار درست نہیں۔ جب آپ جائیں تو اسی وقت آپ کو دے دے اور اسی وقت آپ اس کو لے لیں۔ زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو حرام کی صورتیں ہیں، غلطیاں ہوتی مطلب حرام کی صورتیں، تو وہ اکثر بلکہ انہی 3 صورتوں میں ہوتی ہیں۔ یہ جو 3 صورتیں آپ کے ذہن میں اگر رہیں تو آپ جب یہ معاملہ کرنے جائیں تو آپ کو کھٹک جانا چاہیے، بس یہ مسئلہ معلوم ہو آپ کو، یا ہر عالم ہی کوئی مسئلہ معلوم ہو، ایسا ضروری نہیں، لیکن یہ بنیاد معلوم اگر ہے تو پھر آدمی کھٹکے گا، اپنے سے زیادہ علم والے سے یا علماء سے وہ مسئلہ پوچھے گا۔ تو یہ تینوں صورتیں بہت بنیادی ہیں، مبدئی اور ابتدائی ہیں، یہ ہر شخص کو معلوم رہنے چاہیے، خواتین کو خاص طور پہ، کیونکہ وہی یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو ان کو زیادہ معلوم رہنا چاہیے۔ تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیشتر انہی 3 صورتوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 صورتیں پیش آ جائیں تو کم از کم ایک مسلمان کو کسی معتبر اور مستند عالم دین سے مسئلہ ضرور پوچھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں چند غلطیوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ کسی مرد یا مثلا ایک میں پیش کرتا ہوں، کسی مرد یا خاتون کو کوئی زیور پسند آ جاتا ہے لیکن زیور کی قیمت زیادہ ہے اور اتنی قیمت خریدنے والے کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خریدار جو رقم موجود ہے دکاندار کو دے دیتا ہے، اپنے پاس کچھ پیسہ ہے وہ دے دیا، یا پیسہ ہے ہی نہیں تو نہیں دیا،
اور زیور دکاندار کے پاس رہنے دیا، اس سے کہا کہ آپ اسے مت بیچیے، باقی پیسہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، اتنا لے لیجئے، باقی میں بعد میں دے دوں گا، جب دوں گا یا کئی قسطوں میں دوں گا، کئی قسطوں میں دے سکتا ہے، یا آدھا دیا آدھا پھر دے سکتا، کئی ساری صورت ہو سکتی ہے، یہ ساری صورتیں بہرحال ادھار ہی کی ہیں۔ کہا کہ جب میں یہ مکمل کر لوں گا، جب پیسہ آپ کو دے دوں گا، تب یہ زیور آپ مجھ کو دے دیجئے گا، مگر یہ زیور کسی کو نہیں بیچیے گا۔ پھر جب وہ قیمت مکمل کرے تو زیور قبضے میں لے لے۔ یہ صورت کہ آپ نے زیور لیا نہیں، آپ نے معاملہ کر لیا، معاملہ آپ نے کر لیا اور آپ اس کو ادھار پے کر رہے ہیں، یا قسط وار میں پے کر رہے ہیں، یا دوسرا بعد میں جا کے پے کر رہے ہیں، تو یہ صورت حرام کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنس تو الگ الگ ہے، لیکن یدم بے یدن یعنی فوراً نہیں معاملہ ہوا ہے۔ اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دکاندار سے کہا جائے کہ یہ زیور آپ نہ بیچیے گا، اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ تو ہم نے ڈاکٹر نسیم صاحب سے کل گفتگو جب کیا تو کہنے لگے کہ معاشرہ ہی اتنا برباد ہے کہ وہ رکیں گے نہیں، جب معاشرہ اتنا برباد ہے رکیں گے نہیں، تو علماء پہ تانا کستے ہو کہ علماء حل بتاؤ۔ ارے علماء شریعت تھوڑی بدل دیں گے بھائی، علماء شریعت نہیں بدلیں گے نا، تو ہم اپنا ماحول چینج کر لیں، جب اپنا ماحول ہم چینج کریں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہم نے خود کو چینج نہیں کیا ہے، لوگ 3-4 بار سوال 3-4 عالم سے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی راہ کہیں سے مل جائے۔ اب اقوال تو ہیں ہی، ہر مسئلے میں قول ہے، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں بھی جواز کا آپ کو ڈھونڈنے پہ مل ہی جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہے کہ یہ زیور آپ نہ لیجئے گا، پیسہ ہو جائے گا تو میں خریدنا چاہتا ہوں، اور دکاندار رکا رہے احسان کے طور پہ، آپ سے خیرخواہی کے طور پہ رکا رہے، اور آپ جب روپیہ ہو جائے تو جا کر کے اس دن کے ریٹ پہ اس کو خرید لیں۔ تو دکاندار بیچنے سے جو رکا رہے گا یہ رعایت ہوگی اس کی، اور اس طریقے سے آپ ادھار کا معاملہ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ معاملہ جائز ہوگا۔ یہاں ایک بات اور ملحوظ رہے کہ پیسہ ہو جانے پر خریدار پرانی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، نہ بیچنے والا مطالبہ کرے گا۔ بھئی جب آپ پیسہ دے رہے ہیں جس وقت، اسی وقت کے جو قیمت ہوگی اسی پر یہ آپ کا معاملہ ہوگا۔ ایک آدھ صورت اور بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ساری صورتیں نہیں ہو سکتی۔ 3 صورت جو میں نے شروع میں اسی لیے بتا دی ہے مختصر میں، تاکہ آپ کو کھٹکنے کا راستہ دکھا دوں کہ آپ چونکیں یہ 3 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ گڑبڑ ہے، اتنا آپ کے دماغ میں آ جائے، باقی کے لیے علماء موجود ہیں۔ پرانا زیور دے کر نیا زیور لینا، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے وہاں ادھار لینا، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ نے ادھار لیا۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس زیور پرانا ہے اور زیور جو ہے نیا لینا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین گھر کا پرانا زیور لے کے جاتی ہیں اور سونار سے نیا زیور لیتی ہیں۔ اب پرانے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے اور نئے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کبھار برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ صورت بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کا تبادلہ سونے سے اور چاندی کا تبادلہ چاندی سے، جو میں پہلی صورت بتایا تھا، برابر ہونا چاہیے، بالکل نقد ہونا چاہیے۔ تو مثلاً بے مثلاً یعنی سیم ہو، یدم بے یدن یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ اب جو شبہ ہے وہ شبہ یہ ہے کہ ایسا کون کرے گا کہ جتنا سونا ہم دیں وہ اتنا ہی ہمیں واپس کرے۔ میرا پرانا زیور 10 گرام کا ہے تو نیا زیور بھی ہم کو 10 ہی گرام کا دے گا، ایسا کون کرے گا؟ ایسا تو کرے گا نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا پرانا زیور سونار سے بیچ دیجئے، سونار سے آپ پرانا زیور بیچ دیجئے اور بیچ کر کے اس سے روپیہ لے لیجئے۔ آپ نے اپنا پرانا زیور بیچا، مثلاً 1 لاکھ میں آپ کا زیور بک گیا، 1 لاکھ روپیہ آپ نے لے لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے دکان میں کون سا زیور آپ کو پسند ہے، جو بھی ڈیزائن کا پسند ہے، اپنا بجٹ دیکھیے، اس بجٹ کے حساب سے آپ زیور پسند کیجئے، بھاؤ تاؤ کیجئے اور خرید لیجئے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس سلسلے کی اور روایتیں بھی ہیں دوسری جن سے جو ہے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے۔ ہو گیا ختم؟ چلیے، تو مسئلے تو ایسے بہت سارے نکل آئیں گے، تو یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسائل کی جتنی صورتیں میں نے درج کی ہیں وہ سارے صفحات آپ کو پڑھے جا سکیں، سنائے جا سکیں،
मुद्दा सिर्फ ये है, और मैं फिर 1 मिनट लेकर के वो बात खत्म करूंगा। मुद्दा सिर्फ ये है कि एक बेदारी पैदा हो जाए, अवेयरनेस पैदा हो जाए तिजारत के मसले में, खरीद फरोख्त के मसले में, हलाल हराम के मसले में। यार मैं ये कर रहा हूं, ये हलाल है अम मिनल हराम या हराम से, ये है इसका मकसद। और दूसरी बात, फिर वो उसको दोहरा दूं बात को, कि जो ऐसा समझते हैं कि कोई किसान आदमी है, उसको किसानी की महारत रखता है और उर्दू किताब पढ़ करके आए जो है फतवा दे मसाइल में, मामलात में, हाँ, और शरीयत से कुछ अलग हट करके कोई बात हो सकती है, तो बिल्कुल गलत है। मसाइल में असल चीज शरीयत के उसूलों का जानना है, कुरान का जानना है, हदीस का जानना है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इतने बेबसीरत भी नहीं है कि वो माशरे में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसको ना जान सकें। हम लोगों को आप ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे हमारे बड़े उलमा को नहीं जानते हैं। तो ये फ़िक़्ह का मौजू है। इस फ़िक़्ह के मौजू में हमारे बहुत सारे उलमाए किराम आए हैं और आएंगे। इसमें से 2 अशखास जो हमारे बहुत मोहतरम और स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर नूह साहब और एक डॉक्टर नसीम साहब। खास तौर पे डॉक्टर नसीम साहब की स्ट्रीम्स होती हैं फ़िक़ही मसाइल पर भी। इन मसाइल में अगर आपको बेहतर तरीके से रुजू करना है, हम लोग भी बहुत सारे मसाइल में उन लोगों से रुजू करते हैं, तो उनसे ज़रूर रुजू किया जाए और इस तरीके से जो मुतखस्सिसीन हों इन मसाइल में उनसे रुजू करें। और दोनों हज़रात तशरीफ़ भी रखते हैं। इंशाअल्लाह जब उनका मकाला आएगा तो आप वहाँ भी बहुत तवज्जो से इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।